اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اب میں وہ بات کہنے جا رہی ہوں جو شاید مجھے نہیں کہنی چاہیے، لیکن مجھے ہر حال میں یہ بات کہنی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ سمجھ جائیں گے۔ ظاہر ہے ہمیں گناہ کو بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ معذرت کے ساتھ کہنے دیجیے کہ میں اس بات سے کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم کچھ چیزوں کے معاملے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں ہر صبح اٹھ کر آپ کو بتاؤں کہ میں ہر روز کامل ہونا چاہتی ہوں۔ میرا مطلب ہے مجھے پسند ہے کہ ہر روز 100% درست کام کروں جو خدا چاہتا ہے کہ میں کروں، اور جب میں اٹھتی ہوں تو میرا منصوبہ یہ ہوتا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلتا، لیکن یہ میرا منصوبہ ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ بستر سے اٹھنے کے بعد تک ہم کب تک واقعی پاک رہتے ہیں، اور یہ پاکی اس کی برقرار رہتی ہے۔ لیکن دیکھیں، خدا ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور میں اسی وقت آپ کو بتا سکتی ہوں آپ کی یہ خواہش، یہ نیک دلی خدا کے نزدیک اس کی نسبت زیادہ اہم ہے کہ آپ کبھی کبھار کوئی غلطی کرتے ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی میں کوئی غلط کام کرتی ہوں تو خدا اس پر انگلی رکھتا ہے اور میں اس پر شرمندہ ہوتی ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ میں ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتی، میں ایسے رہنا نہیں چاہتی، میں ترقی کرنا چاہتی ہوں، میں بدلنا چاہتی ہوں۔ لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں، میں اپنی زندگی میں کئی برس تک احساس جرم اور ملامت کا شکار رہی۔ میرا مطلب ہے، میں نے جب یہ کہا تو سب ہنس پڑے، لیکن یہ سچ ہے۔ اگر مجھے برا محسوس نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اچھا محسوس کروں گی۔ میرا مطلب ہے کہ میں برا محسوس کرنے کی اتنی عادی تھی اور خود کے بارے میں غلط رائے رکھتی تھی کہ جیسے خدا ہر وقت مجھ سے خفا رہتا ہے۔ اور پھر جب میں نے اپنے بارے میں اچھا محسوس کر کے سوچنا شروع کیا تو میں نے سوچا کہ ایسا محسوس کرنا گناہ ہے، مجھے برا محسوس کرنا چاہیے۔ میرا مطلب ہے اچھے مسیحی برا سوچتے ہیں۔ میں کیا کمبخت شخص ہوں۔ میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں پہلا یوحنا 2:1۔ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو۔ یوحنا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، میں تم سب کو یہ لکھ رہا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور ساری کتاب کا یہی مرکزی نقطہ ہے۔ اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار جو ہماری شفاعت کرے موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، یعنی انصاف کرنے والا، جس نے خدا کی مرضی کو ہر طرح سے مقصد، خیالات اور عمل کے ساتھ پورا کیا۔ لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی، لیکن میں اس میں ہوں جس نے ایسا کیا، اور وہ جس نے یہ کیا وہ مجھ میں ہے۔ آمین۔ میں جانتی ہوں اس میں کچھ وقت لگے گا، آپ ایسے ہیں، اور جیسے کہ آپ یہ سب پہلے ہی سے جانتے ہیں، اور آپ بہت پرجوش ہیں کیونکہ آپ اسے دوبارہ سن رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو جا رہے ہیں، میں آپ کو مکمل سچائی بتاؤں گی، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ میری طرح اس پر ایمان رکھتے ہوئے خوفزدہ ہیں۔ میں یہ ایمان رکھتے ہوئے خوفزدہ تھی کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اور یہ کہ میں خدا سے کہتی ہوں کہ اے خدا مجھے معاف کر، اور پھر وہی گناہ کرتی رہوں، مجھے تو خود کو اذیت دینے کی ضرورت ہے۔ 3 یا 4 دن تک احساس جرم میں مبتلا رہنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ وہ چیز ہے جو میں نہیں کرتی ہوں، کیونکہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ آپ کو گناہ میں ضرور جکڑے رکھے گا۔ آمین۔ میں بہت عرصے تک افسوس میں رہی، لیکن مجھے احساس جرم نہیں ہوا۔ اس میں فرق ہے۔ میں کبھی بھی خدا کو مایوس کرنا نہیں چاہتی، میں ہمیشہ وہ کرنا چاہتی ہوں جو وہ چاہتا ہے کہ میں کروں۔ آپ جانتے ہیں اکثر لوگ اس طرح کی آزادی کی تعلیم دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ آپ لوگوں کو گناہ کرنے کا لائسنس دے رہے ہیں۔ خیر، کیا آپ جانتے ہیں، مجھے اس بات پر یقین نہیں کہ آپ صرف گناہ کرنے کے کسی راستے کی تلاش میں ہیں کہ ملے اور آپ گناہ کریں۔ مجھے اس پر یقین نہیں۔ آج شام آپ اس کانفرنس میں آئے ہیں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ وہ نہیں جو آپ مجھ سے چاہتے ہیں۔ آمین۔ کوئی بھی اپنی نوکری سے چھٹی لے کر اس لیے سفر نہیں کرتا۔ میرا مطلب ہے آپ نے سفر پر پیسے خرچ کیے ہیں، ہوٹل میں رکتے ہیں، اور آپ نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ گناہ کرنے کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں، بلکہ آپ ایسے شخص بننا چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ بنیں۔ اور میں یہاں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا آپ کے دل پر نظر کرتا ہے۔ یہ میری سوچ ہے، میرا خیال ہے کہ خدا ایسے لوگ چاہتا ہے جن کا دل صاف ہو، جو کبھی کبھار غلطیاں بھی کر لیتے ہوں، بنسبت ان لوگوں کے جن کے اعمال تو بڑے درست ہیں لیکن ان کے دل سست ہیں۔ آمین۔
پہلا یوحنا 1:9 اگر آزادی سے اپنے گناہوں کا احکام توڑنے کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، اپنی ذات میں راست ہے، اور مجھے یہ ایمپلیفائڈ بائبل میں بہت پسند ہے، اور مسلسل تمام ناراضگی سے پاک کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ ہمیں مسلسل صاف کرتا ہے تو پھر مجھے مسلسل اس کی ضرورت ہے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ یسوع خدا کے داہنی طرف بیٹھا مسلسل ہماری شفاعت کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ مجھے مسلسل ضرورت ہے کہ وہ میرے لیے دعا کرے۔ ٹھیک ہے، آزادی بہت خوبصورت چیز ہے، مگر اس کے ساتھ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ آپ میں سے کتنے متفق ہیں؟ آزادی نہ صرف یہ کہتی کہ میں جو چاہوں کر سکتی ہوں، بلکہ کہتی کہ مجھے اپنے اعمال کی ذمہ داری بھی لینی ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے میں اس بات کی بہت زیادہ کمی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ جو سوچتے ہیں کہ بہت سی چیزوں پر ان کا حق ہے، وہ ملازمت پر آ کر وہاں سے آغاز کرنا چاہتے ہیں جہاں پہنچنے میں شاید آپ نے 30 برس لیے ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب ایسے ہیں، لیکن آج دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ کچھ بھی کمانا نہیں چاہتے، وہ چاہتے کہ انہیں بس سب کچھ دے دیا جائے۔ اور کیا میں آپ کو ایک راز کی بات بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ سب دے بھی دیا جائے تو آپ کو جو دیا گیا ہے آپ اس کی کبھی قدر نہیں کر سکیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ ایسا کر سکیں گے۔ میں نہیں سمجھتی آپ اس بات کو سراہیں گے کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا۔ اگر آپ کو اس چیز کی خواہش نہ کرنی پڑے، اس کا انتظار نہ کرنا پڑے، یا اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے حصے کا کام کرنا پڑے، یہ خدا کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ میں کتنے عرصے سے منادی کر رہی ہوں اور لوگوں کو تعلیم دے رہی ہوں، میں نے بہت سی مالی ضروریات کا سامنا کیا اور اس کام کے لیے کبھی پیسے نہیں ملے تھے۔ شاید کبھی کوئی رضاکارانہ طور پر کام کرنے والا مل جاتا تھا۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی کانفرنس کے لیے رضاکار حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں 5000 لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے کہ 100 رضاکار حاصل کریں۔ جی ہاں، یہ ایسے ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ضروری نہیں کہ اس کے لیے پیسے ملیں۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے خدمت کریں اور دیں اور باعث برکت ہوں اور خدا کے لیے سب کچھ کریں۔ اور میں خاص طور پر ان رضاکاروں کی تعریف کروں گی جو ہماری میٹنگز میں کام کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایسے لوگوں کے بغیر جو نظم و ضبط سنبھالے میٹنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آزادی محض یہ نہیں کہ میں جو چاہوں کر سکتی ہوں، بلکہ وہ اپنے اعمال کی ذمہ داری اٹھانے کو بھی رضامند ہوں۔ پہلا پطرس 2:16۔ اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ کیا آپ کو یہ پسند نہیں؟ پطرس کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم آزاد ہو، یسوع آپ کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب آپ آزاد لوگوں کی طرح زندگی گزاریں، لیکن اپنی آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ اور دوسروں سے بدسلوکی کا جواز نہ بنائیں۔ محبت سب چیزوں پر غالب آ جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ باقی وقت میں آزادی پر مزید بات کروں، اور وہ بھی ایک حصے میں جدوجہد سے آزادی۔ اگر میں آج رات اس کمرے میں مائکرو فون لے کر چلوں، اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھائیں اور آپ سے پوچھوں کہ آپ کس بات سے جدوجہد میں مصروف ہیں، تو شاید زیادہ تر اس طرح کے مسائل سامنے آئیں گے، جیسے کہ میں اپنے خاوند سے اور بیوی کے معاملے میں پریشان ہوں، بچوں کے لیے پریشان ہوں، مالی طور پر، اور اپنے وزن سے تنگ ہوں، اپنی ملازمت کے معاملوں میں جدوجہد میں ہوں۔ آپ جانتے ہیں جدوجہد ہم اس لیے نہیں بنائے گئے، یسوع اس لیے نہیں ہوا کہ ہم ہر وقت جدوجہد کے بندھنوں میں بندھے رہیں اور ہمیشہ ہی کسی نہ کسی چیز سے کشتی کر رہے ہوں۔ اس جدوجہد کا تریاق صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے ایمان۔ ایمان رکھنا، کیونکہ ایمان رکھنا ہمیں خدا کے آرام میں داخل کرتا ہے، اور خدا کا آرام وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، جہاں ہم آزاد ہیں اور آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، اور آپ زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، آپ دوسروں کی پرواہ کرتے ہیں۔ جو چیز ہمیں جدوجہد کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان کے بغیر خود سے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ خدا پر ایمان رکھیں۔ کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش نہ کریں جس کے لیے پہلے آپ خدا کی مدد نہ مانگیں۔
وہ دعا ہمیں اکثر مانگنی چاہیے اور سب کو مانگنی چاہیے، وہ ہے خدا میری مدد کر۔ اور شاید ضرورت ہے کہ میں نہیں جانتی کتنی مرتبہ، شاید بے شمار مرتبہ، ایک دن میں بے شمار مرتبہ ہمارا دل خدا کی طرف مڑے اور کہے کہ میری مدد کر۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایسا نہیں سوچتے ہوں گے کہ میں کبھی یہاں خدا سے مدد مانگے بغیر آئی ہوں، کیونکہ یقیناً ایسا کبھی نہیں ہوا، اور اگر کبھی ایسا ہوتا تو مجھے امید ہے کہ وہ مجھے اس پلیٹ فارم سے نیچے اتار لاتا۔ میں نے اتنی مرتبہ منادی کی ہے کہ شاید آپ سمجھتے ہوں کہ میں یہاں آ کر یقیناً کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے لائق ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ میں جو کہتی ہوں اس پر خدا کے مسا کی طالب ہوں۔ اگر آپ خدا کو اپنی مشکل گھڑی میں شامل نہ کریں تو یہ آپ کو تھکا دیتی ہے۔ جدوجہد آپ کو تھکا دیتی ہے۔ جب آپ جدوجہد اور کوشش کرتے تو کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہوتے جو نہیں ہو رہا ہوتا۔ کتنے ہی برس میں نے خود کو بدلنے کی کوشش کی، ڈیو کو بدلنے کی کوشش کی، بچوں کو بدلنے کی کوشش کی۔ مجھے کھیلوں سے نفرت تھی اور ڈیو کو محبت۔ اس جنوری میں ہماری شادی کو 50 سال ہو جائیں گے اور وہ ابھی بھی ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے۔ میرا مطلب ہے اب وہ بیٹھ کر ٹینس دیکھتے ہیں، حالانکہ زندگی میں انہوں نے ٹینس نہیں کھیلی، اور وہ اس فہرست میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ سچ میں کوئی بھی چیز جو گرتی اور اچھلتی ڈیو کو پسند ہے، اور مجھے اب کوئی مسئلہ نہیں، جیسے مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، میں وہ کروں گی جو میں چاہتی ہوں۔ ڈنر پر ملتے ہیں، صبح ملاقات ہوتی ہے، کچھ بھی، اور آپ جانتے ہیں میں اس وقت آپ کو بتا سکتی ہوں۔ اب سنیے، ایسی زندگی جینے کے لائق نہیں جو ہر وقت گانٹھوں میں بندھی ہو، پریشان حال اور کسی چیز کی جدوجہد میں رہے۔ جب میں اس پلپٹ پر سر جھک کر آپ کو دیکھتی ہوں تو یہ میری ممتا کی نظر ہے، اور میں اس میں بہت اچھی ہوں۔ آپ جانتے ہیں آپ کی ماں آپ پر کیسی نظر رکھتی ہے۔ پلیز زندگی کو صرف جدوجہد، پریشانی کی زندگی کے طور پر قبول نہ کریں، اور ہمیشہ وہ ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرتے رہیں جو صرف خدا ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس سے بری کوئی چیز نہیں کہ ہم وہ کرنے کی کوشش کریں جو صرف خدا کر سکتا ہے۔ آمین۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر خدا یہ کام نہیں کر رہا تو آپ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر خدا آپ کو کچھ کرنے کو دیتا ہے تو وہ کریں، لیکن پوری بات یہ ہے کہ جب خدا آپ کو کچھ کرنے کو کہے گا تو وہ آپ کو پاک روح کی طاقت بھی بخشے گا کہ اسے کریں، اور تب یہ کام آپ کے لیے مشکل اور جدوجہد کے ساتھ نہیں رہے گا۔ میں جو کرتی ہوں اس پر محنت کرتی ہوں، لیکن میں اسے کرنے میں جدوجہد اور تردد نہیں کرتی۔ کئی برس پہلے ایسا تھا، لیکن اب نہیں۔ اگر میں اس دباؤ پر قابو نہ پاتی تو شاید بہت پہلے مر چکی ہوتی۔ آپ کو اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ جدوجہد میں ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جن کے بچے انہیں پاگل کیے رکھتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں میرے 4 بچے ہیں جن کے متعلق میں سوچتی ہوں 4 میں سے 3 ایسے تھے کہ مجھے لگتا تھا مجھے مار دیں گے، اور مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے اور اپنا خیال نہ رکھ پائیں گے اور کوئی ایسی چیز نہیں کر پائیں گے جس سے وہ منسلک ہو سکیں۔ میرا چھوٹا بیٹا جو اب 36 برس کا ہے، اور میں سوچتی تھی کہ یقیناً ساری زندگی مجھے اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ میرا مطلب ہے کہ اس بچے کو اسکول میں سنبھالنا بہت ہی مشکل تھا، اور اب وہ ہماری منسٹری کا چیف ایگزیکٹو ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اور ایک بیٹی جو کسی بھی چیز کا جو اس کے پاس ہوتی خیال نہیں رکھ سکتی تھی، اب مجھے ذاتی طور پر اسے خرچہ دینا پڑتا ہے تاکہ سکھی رہ سکوں۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، آپ ان چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں جن کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ پریشان ہونے کی بجائے دعا کرنے لگے تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح خدا ان چیزوں کا خیال رکھے گا۔ میری بات سنیں، بوڑھے لوگوں میں کمال کی بات ہوتی ہے کہ وہ زیادہ جانتے ہیں۔ ہم سب ہی کہتے ہیں کہ کاش ہم پھر سے جوان ہو جائیں اور وہ سب کچھ جانیں جو آپ جانتے ہیں۔ خیر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے دوسروں کو بتائیں، اور شاید وہ نہ سنیں، میں نہیں جانتی، لیکن آپ پھر بھی کوشش کر سکتے ہیں۔
عبرانیوں 4:10 اور 11، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا۔ واو! بس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ کہنے کا مطلب، اگر آپ کسی چیز کے ساتھ جدوجہد میں ہیں تو پوری کوشش کر کے سیکھیں کہ خدا کے ساتھ آرام میں کس طرح داخل ہوتے ہیں، اور خود سے تجربہ کرو تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے، جیسا کہ انہوں نے بیابان میں کیا تھا۔ یقین آپ کو خدا کے آرام تک لے جاتا ہے۔ یقین رکھنے کا مطلب ہے قائل ہونا یا اعتماد رکھنا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں جو میرے خیال میں بہت خوبصورت ہے۔ بائبل میں یقین کا لفظ بہت ہی اہم لفظ ہے، اور یہ ایمان کا مترادف ہے، لیکن ان میں بہت تھوڑا سا فرق ہے۔ ایمان وہ چیز ہے جو خدا ہمیں بخشتا ہے۔ خدا ہر ایک شخص کو اندازے کے موافق ایمان بخشتا ہے، لہٰذا ایمان ہر شخص کے پاس موجود ہے، ہم کو اس کو استعمال کرنے کا انتخاب کرنا ہے، لیکن یقین کرنے نہ کرنے کا انحصار ہم پر ہے، اور اس میں بہت سی سوچ بچار شامل ہوتی ہے کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے، کہ چیزوں کو کس طرح دیکھیں گے، اور کہ اپنے حالات کے متعلق میں کیا یقین رکھوں گی۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی بھی شخص میں بہترین چیزوں پر یقین کرنا۔ جب میں پچھلے ہفتے کے واقعے کے سبب سے خفا ہوئی، خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، جو میں نے کی وہ یہ تھی، میں نے کہا اے خدا، میں بہترین پر یقین رکھنے کا انتخاب کروں گی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا نے میرے اندر انڈیلی تھی، بلکہ میں نے بہترین کا یقین کرنے کا انتخاب کیا، کیونکہ اس کا کلام مجھے ایسا کرنے کو کہتا ہے اور مجھے یہی کرنا ہے۔ اور میں جانتی ہوں کہ اگر میں لوگوں کی برائی پر یقین کروں گی اور ان پر شک کروں گی تو میں خود کو اذیت میں مبتلا کروں گی، لیکن اگر میں اچھائی اور بہترین پر یقین کروں گی، چاہے ان کی نیت بری ہی ہو، اگر میں بہترین کا یقین کرتی ہوں تو میں خوش ہوں گی۔ لہٰذا آج شام آپ خود پر مہربانی کر سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ کریں کہ آپ اپنے یقین کو ذرا اور دھکا دیں گے اور بڑھائیں گے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اپنے ایمان کو آج رات تھوڑا ایڈجسٹ کریں۔ آمین۔ کیا آپ میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ کہاں اس کے یقین کو شاید تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اب سنیں لفظ یقین انجیل میں بہت تواتر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور سب سے زیادہ یوحنا کی انجیل میں متی نے اس فعل اعتقاد یا یقین کو 10 بار استعمال کیا، مرکز نے 10 مرتبہ اور لوکا نے 9 بار استعمال کیا، اور یوحنا رسول نے لفظ یقین کو 99 مرتبہ استعمال کیا۔ 99 مرتبہ۔ اب دلچسپی کی بات یہ ہے، یہی وہ شاگرد ہے جو ہر وقت یسوع کی رفاقت میں رہتا ہے، یسوع کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور اس کا سر یسوع کی چھاتی پر تھا۔ وہ اپنے بارے میں کہتا ہے، جو انجیل اس نے لکھی اس میں اپنے متعلق لکھتا ہے، میں وہ شاگرد ہوں جس سے یسوع محبت رکھتا تھا۔ اب آپ دلیرانہ یقین کی بات کر رہے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر میں کوئی ایسی کتاب لکھوں؟ میرا مطلب ہے داؤد کو بھی یقین تھا، وہ ہمیشہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے مسح کیا ہوا ہے۔ اگر میں آج رات آ کر کہوں میں خدا کی طرف سے مسح شدہ ہوں، وہ شاگرد ہوں جس سے یسوع محبت رکھتا ہے، میرا مطلب ہے آپ سب لوگ مجھے سنسار کرنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن ان میں اعتماد تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسا اعتماد کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ خدا کے ساتھ رفاقت سے، خدا کے ساتھ رہنے سے، محض اصول اور ضوابط کی پیروی نہ کرتے ہوئے، بلکہ اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہ وہ آپ کی وسیلہ کچھ اچھا کرے گا۔ لیکن چوائس مجھے ضرور کوشش کرنی ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو اس میں کسی طرح کی کوشش نہیں کرنی، لیکن یہاں جسمانی کوششوں اور پاک روح کی کوششوں میں فرق ہے۔ اور جب آپ جدوجہد کرنا شروع کرتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو بے تاب محسوس کرتے ہیں، شاید اس وقت بھی آپ جانتے ہوں کہ آپ جسم کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، فضل کو چھوڑ کر جسمانی کاموں میں پھنس چکے ہیں، اب آپ اسے واپس خود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ واپس میں کے چکر میں آ گئے ہیں۔ 99 مرتبہ وہ اسے مار نہ پائے، انہوں نے اسے تیل میں ابالنے کی کوشش کی، نہ کر سکے، مارنا چاہا، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ وہ اسے مار نہ پائے۔ اب دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ہم زندگی میں عام طور پر یقین رکھنے والوں کی نسبت کام کرنے والے پطرس کے بارے میں زیادہ سنتے ہیں۔
میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ یقین نہیں رکھتا تھا، یقیناً یقین رکھتا تھا، لیکن پطرس زیادہ عملی شخص تھا، وہ کام کرتا تھا۔ یہ میری اپنی رائے ہے، میرے پاس اس کے لیے کوئی حوالہ نہیں ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ یوحنا شاید پطرس کو اس بات سے چڑھا بھی دیتا ہوگا۔ میرا مطلب ہے میری جیسی شخصیت رکھنے والا یہی سوچتا ہوگا تمہیں کچھ کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بھی بہت عملی شخصیت رکھتی ہوں اور ڈیو یقین رکھنے والے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ شاید ڈیو کے بارے میں مجھ سے زیادہ سنتے ہیں، لیکن میں وہ تھی جو جدوجہد کر رہی تھی اور ڈیو آرام اور سکون میں تھے۔ خدا برکت دے، میں خاندان میں ہر چیز کا خیال رکھنے والی تھی۔ میں ہمیشہ بھاگ دوڑ میں لگی رہتی اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں رہتی اور ڈیو صرف ایمان پر چلتے۔ پطرس کی شخصیت بڑی حاکمانہ تھی۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ اچھا تھا کہ پطرس کی شخصیت حاکمانہ تھی، لیکن یوحنا تھا جو قریبی اور گہرا رشتہ رکھتا تھا۔ آپ کو ان خاموش لوگوں کے بارے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ صرف اس لیے کہ آپ اونچا بولتے ہیں اور ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس کچھ ایسا ہے جو اس چھوٹے خاموش شخص کے پاس نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اور یسوع کے درمیان کچھ ایسا ہو جس کا آپ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور مجھے اس خوشی اور اطمینان سے محبت ہے جو یقین رکھنے سے ملتا ہے۔ رومیو 15:13 پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ایمان کے تجربے کے وسیلہ ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ آئیے دیکھیں، چند بیانات کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ آپ کو کیسا یقین رکھنا چاہیے؟ میں آپ کو کیا مشورہ دوں کہ آپ یقین رکھیں؟ نمبر 1، یقین رکھیں کہ خدا ہر وقت مہربان ہے۔ خدا ہر وقت مہربان ہے، چاہے آپ کی زندگی میں آج کتنے ہی برے حالات چل رہے ہوں، اس وقت بھی خدا مہربان اور بھلا ہے۔ اور یقین رکھیں کہ آخر کار وہ آپ کی زندگی کو بہتر بنائے گا۔ وہ بہتر بنائے گا۔ آپ کے بچے جوان ہوں گے اور ذاتی امکان یہی ہے کہ وہ اچھے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کی زندگی میں مشکلات آنا بند ہو جائیں گی، لیکن میری تمام مشکلات سے میرے لیے بھلائی پیدا ہوگی، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا ہوگا۔ میں یقین رکھتی تھی۔ آمین۔ کہ خدا آپ کے مسائل سے کہیں بڑا ہے اور اس کے نزدیک کوئی بات ناممکن نہیں۔ یقین رکھیں کہ کسی بھی لمحے آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یقین رکھیں کہ خدا آپ کی آواز سنے گا۔ کبھی دوبارہ یہ نہ کہیں کہ کاش میں کبھی خدا کی آواز سن سکتا۔ کبھی ایسا نہ کہیں۔ آپ کہیں میں خدا کی آواز سنتا ہوں، میں پاک روح کی رہنمائی میں چلوں گا۔ یاد رکھیں وہی ملتا ہے جس کا آپ یقین کریں گے۔ یقین رکھیں کہ خدا آپ کی دعائیں سنتا ہے اور اس کے جواب کی توقع رکھیں۔ اس بات کا یقین کریں کہ خدا کی شفا بخش قدرت آپ میں کام کر رہی ہے اور آپ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ ہر چیز میں بہتر ہوں گے۔ خدا آپ کی ہر جگہ حمایت کرے گا جہاں بھی آپ جائیں، اور آپ کو لوگوں کی قبولیت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی نہیں پڑے گی۔ خدا کو اپنی حمایت کرنے دیں۔ یقین رکھیں کہ خدا آپ کی زندگی اور آپ کے پیاروں کی زندگی میں کام کر رہا ہے، اور آپ ہر وقت تبدیل ہو رہے ہیں، بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور بہترین ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گی کہ یقین رکھیں، یقین رکھیں اور یقین رکھیں۔ آمین۔ خیر، آپ جدوجہد سے آزادی حاصل کر لیں گے، لیکن آپ یہ خود سے نہیں کر سکتے۔ حقیقی آزادی صرف خدا کے کلام کو پڑھنے اور مسیح یسوع کے ساتھ ذاتی رشتہ قائم کرنے سے آتی ہے۔